بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ مثلا قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا. محترم ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا کہ مولانا مکی الحجازی جو کہ دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم کہلاتا ہے، چونکہ ہم تو جماعت ہیں اہل سنت و جماعت، اور یہ فرقہ واریت کو پھیلاتے ہوئے اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہا ہے. آگے سے کہتا ہے کہ ایسے بندے کا جس کا عقیدہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، جس کا عقیدہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، جس کا عقیدہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں، اس قربانی میں اس کا حصہ شامل ہو جائے گا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے اس طرح کے غلط عقائد رکھتا ہے. پہلے تو میں ترتیب وائز اس کا ذکر کرتا ہوں. سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں اس ٹائم تفسیر ابن عباس ہے. یہ دیکھیے تفسیر ابن عباس، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر عربی میں ہے، اور اس میں قرآن پاک کی اس آیت کا وہ ساتھ ترجمہ تشریح کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وہ کتاب مبین، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک. اب دیکھیے یہاں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمدا. یہ دیکھیے رسول، یہ نور سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں رسول یعنی محمدہ. کون سے رسول؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے اے امت مصطفیٰ تمہارے پاس کسے بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا. اب دیکھیے یہ قرآن پاک ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نشر الطیب، اور اس کا جو مصنف ہے، لکھنے والا ہے، وہ ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی. یہ اس مولانا مکی الحجازی جو ہے اس کا یہ بڑا اور امام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. اس پہ یہ لکھتا ہے نور محمدی کا بیان. یہ دیکھیے ذرا نور محمدی کا بیان. اس کے نیچے حدیث پاک لاتا ہے. کیا ہے؟ کہتا ہے کہ الفاظ روایت کے یہ ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی. یہ دیکھیے یہ حدیث کے الفاظ اس نے ذکر کیے یہاں. یہ دیکھیے کیا ترجمہ ہے اس کا. یہ ترجمہ بھی لکھتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا ہے. اس نے کہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہے، جو یہ عقیدہ رکھے تو قربانی نہیں ہوتی. اچھا جی، اب قرآن پاک ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تفسیر ابن عباس میں سامنے ہے، چونکہ تو اسی سے میں نے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. یہاں وما ارسلناک کاف ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ وما ارسلناک یا محمد. یہ دیکھیے یا محمد، مخاطب کون ہے؟ کاف ضمیر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو فرما رہا ہے محمد ہم نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ہم عالمین میں ہیں کہ نہیں؟ آگے کہتے ہیں الا رحمہ من العذاب للعالمین من الجن والانس، انسانوں اور جنات سب کے لیے، زمین و آسمان کے ہر شے کے لیے اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. یعنی میں اور آپ بھی اسی رحمت کی خیرات کھا رہے. آج بھی حضور رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عالمین میں تو ہم بھی آتے ہیں، اور جب ہم بھی آتے ہیں تو ہم بھی عالم میں ہیں، اور حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رحمت ہوں اور راحم خود نہ ہو. راحم بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ایک بندہ اعتراض کرنے لگا نہیں بیٹی بھی تو رحمت ہوتی ہے. تو بھائی بیٹی باپ ماں کے لیے رحمت ہوتی ہے،
رسول کل کائنات کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اللہ کریم سمجھ کے توفیق دے. تو حضور علیہ السلام اس ٹائم بھی میرے لیے رحمت ہے, یہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہمارے لیے رحمت ہے, آپ جو سن رہے ہیں آپ کے لیے رحمت ہے. تو بتائیے یہ رحمت کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ دیکھو صبح قیامت تک ہر انسان, کافر اور مسلمان, سب کے لیے رحمت ہے کہ اللہ اپنا عمومی عذاب نازل نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, محبوب میں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک تو ان میں ہے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, 10ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. تو بہرکیف یہ حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ حضور رحمت ساری کائنات پہ فرمانے والے ہیں, راحم ہیں, آج بھی سب کے لیے ہیں. تو جب ہیں تو پھر ہیں. اب نظر آنے کی بات نہیں ہے کہ فلان چیز نظر آئے تو تبھی ہم مانیں گے, فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے. تو یہ بات نہیں, جو قرآن پاک سے یہ دلیل آ گئی. تفصیل جب ہوگی تو ہم کر لیں گے. اس کے بعد دیکھیے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق, یہ تصنیف و تالیف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی, وہی بندہ کہ جو ان کی جماعت کا, دیوبند کا مین ہیڈ آف دا دیوبند ہے, یوں سمجھ لیجئے. تو یہ اس کی کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر 58 پہ یہ کہتا ہے, فرمایا ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں, یعنی میلاد شریف جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس میں جھگڑا کرتے ہیں دیوبندی علماء. کہتے ہیں تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. یہ خود دیوبندی ہے اور دیوبندیت کی بنیاد اور مین جڑ ہے. یہ کہتا ہے کہ علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے. یعنی حرمین میں مدینہ مکہ میں اس وقت چونکہ میلاد ہوتا تھا تو کہتے ہیں اتنی کافی ہے کہ میلاد ادھر بھی ہوتا ہے, اگرچہ آج کوئی 80-85 سال پہلے قبضہ ہو گیا تھا, ان سعودیوں نے کیا تھا. لیکن آگے کہتا ہے کہ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے. یعنی جب حضور علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہو تو اس وقت یہ نہ کرنا چاہیے, یہ اعتقاد اور عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ حضور پیدا ہو رہے ہیں اس ٹائم پیدا نہیں, وہ تو 14 صدیوں پہلے ہوئے ہیں. اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے کہ حضور علیہ السلام محفل میں آتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, تو اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے تو مذائقہ نہیں. یہ دیکھیے, یہ خود پڑھ لیجیے. حضور علیہ السلام آتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, آتے ہیں تو حاضر ناظر ہیں تو آتے جاتے ہیں نا. بہرکیف یہ بھی ہو گئی. اس کے بعد تیسری بات اس نے یہ کہی کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہے. جو یہ عقیدہ رکھے تو قربانی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ سورۃ التکویر میں ارشاد فرماتا ہے آخری پارے میں, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ, کہ میرا رسول غائب بتانے میں بخل نہیں فرماتا. ٹھیک ہے, یہ میرے سامنے تفسیر ابن عباس ہے, میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب بتانے میں بخل نہیں فرماتا. اب جب حضور غائب کیا ہے, علی الوحی, کہ وحی بتانے میں, قرآن بتانے میں حضور علیہ السلام پر جو رب دیتا ہے, رب نازل کرتا ہے, جو رب بتاتا ہے, یعنی علم غیب عطا کرتا ہے. کیونکہ حضور غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, بتا دیتے ہیں, جانتے ہیں تو بتاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے. بھائی قرآن بھی تو رب نے رسول کو دیا. بتائیے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا, تو پتا چلا رسول کو رب نے دیا تو رب نے تو بتا دیا. آگے حضور سے جو پوچھے تو بخیل نہیں, بخل نہیں ہوتا, حضور بتا دیتے ہیں. الف لام میم کا معنی اللہ جانے یا اس کے بتانے سے رسول جانے, یہ بھی علم غیب ہے. تو بہرکیف اور بھی دلائل ہمارے پاس علم غیب کے بہت سارے موجود ہیں. تو یہ قرآن پاک کے دلیل. اب انہی کی ایک اور کتاب ہے, یہی امداد المشتاق ہے, اور اس میں اگلی جگہ پہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا یہ تصنیف و تالیف تو اشرف علی تھانوی کی ہے, پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حاجی شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی, یہ بھی ان کے بڑے پیر صاحب ہیں. اس سے زیادہ دیوبندیت میں کسی نے کتابیں نہیں لکھی ہیں, یہ اتنا بڑا ان کا عالم ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں, جب یہ لکھ رہا ہے نا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا تذکرہ, کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے. اصل میں یہ علم حق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملات سے خبر نہ تھی, اس کو دلیل اپنے دعوے کے سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے خود ہی وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تو اہل حق جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں, تو رسول رہے. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے. تو اب بتائیے کہ جو کہتا ہے قربانی ایسے لوگوں کی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام نور ہے, تو پھر یہ اس بندے کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے.
اس بندے کا عقیدہ ہے. یہ دیکھیے نشر الدین میں اس کا عقیدہ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی دیوبندی حصہ ملائے قربانی میں تو اس کی پھر قربانی جائز نہیں ہے نا. یہ اشرف علی تھانوی یہ بھی اعظم ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے, رسول اللہ کے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے. پتہ چلا پھر ان کے عقیدے والے جو ہے وہ حصہ ملائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی. اب آگے دیکھیے چوتھی بات اس نے کی ہے کہ جو سجدہ کرے, استغفر اللہ, ہم سجدے کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں. اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے تو اسے کفر سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے ہیں.